جناب ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارشاد بھٹی صاحب، یہاں پر یہ فرمائیے کہ ہر پارٹی نے ایک بڑا ایکسٹینسو اپنا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، مطلب ٹویٹر پہ ہے اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا ہے، اور اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، یہ جو ان کے اپنے وزراء ہیں، کل آپ نے جام کمال صاحب کی بات سنی ہوگی کہ 20% پی ایس ٹی پی جو ہے اس کا زمین پر کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ ایک اس پہ بات کریں گے اور پھر میں آئی پی پیز پہ بھی آتا ہوں۔ اور تیسرا، جو خود ان کی پارٹی میں کہتے ہیں 90 کروڑ روپے میں جناب فلاں سیٹیں بک گئیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو یہ کیا کھچڑی ہے؟ اور حکومت بھی کیے جا رہے ہیں اور آہو بکا بھی کیے جا رہے ہیں۔ بھٹی صاحب، پہلی بات تو کر لیتے ہیں سوشل میڈیا کی۔ سوشل میڈیا میں پہلے دن سے اس حق میں ہوں اور آپ بھی ہوں گے، ہم نے اکٹھے اس پہ بات بھی کی ہوئی ہے کئی شوز میں، کہ کسی کی پگڑی اچھالنا، کسی کے پر جھوٹا الزام لگانا، جھوٹا پروپیگنڈا کرنا، ملکی سلامتی پر کوئی ٹرینڈ چلانا یا ملکی سلامتی اداروں کے خلاف کوئی کرنا، وہ نہیں ہونا چاہیے اور اس پر واقعی پابندی لگنی چاہیے اور اس کو فکس کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ ایک تو پہلے ہم چیز کو دیکھتے رہتے ہیں، ایک ریڑھی لگتی ہے، ریڑھی لگنے کے بعد اس کے ساتھ چند بوریاں آتی ہیں، چند بوریوں کے ساتھ ہلکا سا کھوکھا بنتا ہے، کھوکھا بننے کے بعد ایک عمارت بن جاتی ہے، عمارت بننے کے بعد اس میں دکانیں بن جاتی ہیں، اور پھر ایک دن محکمہ اٹھتا ہے اور آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ تو سارا غیر قانونی ہے۔ پہلا ایک تو یہ ہمارا رائی کا پہاڑ بناتے ہیں، پھر حل کرنے نکل پڑتے ہیں۔ دوسرا، یہ سارا اس میں دوسرا اینگل ہے بدنیتی کا، وہ ہے تحریک انصاف کا، کہ وہ قابو نہیں آ رہی۔ تحریک انصاف کیوں قابو نہیں آ رہی کسی بھی جماعت سے یا کسی بھی طرح سے؟ اس کی وجہ یہ کہ ان کا سوشل میڈیا سٹرانگ ہے۔ اب سوشل میڈیا پہ جہاں بہت ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے، وہاں سوشل میڈیا نے ہمارے جو یہ میڈیا ہے اس کو بھی مائنس کر دیا ہے۔ وجہ، میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگوں سے ملتا ہوں، لوگ دو سوال کرتے ہیں۔ پہلا پوچھتے ہیں کہ ہم نے آپ کا ولاگ سنا تھا۔ اچھا، یعنی کسی 10 میں سے 2 مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا ٹی وی پروگرام اب سنا تھا، باقی آپ کا ولاگ سنا تھا، آپ کا کلپ دیکھا تھا، پہلا۔ دوسرا، وہ ہلکا سا مسکرا کے کہتے ہیں کہ سر اب ٹی وی کون دیکھتا ہے، ٹی وی تو کمپرومائزڈ ہو گئے۔ تو یہ اب ہے ڈیجیٹل دور، اس میں اب ہے چاروں طرف سے پابندیاں لگا رہے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف کا مضبوط ہے سوشل میڈیا، اور تحریک انصاف کی کسی جو بھی مضبوط ہوگی چیز اس کو ختم کرنا ہے، پہلا۔ دوسرا یہ ہے کہ کتنی بدقسمتی ہے، کتنی منافقت ہے، کتنی 2 نمبری ہے کہ وزیر اعظم بھی ایکس استعمال کر رہے ہیں، ٹویٹر، ساری حکومتیں، مریم نواز صاحبہ، سب کے سب، اور ایکس پر پابندی بھی ہے۔ اگر یہ اتنی بری چیز ہے تو پھر پوری پابندی لگائیں، اور اتنی اگر قومی سلامتی کو اس کا خطرہ ہے، اور اگر یہ بری چیز نہیں ہے، وزیر اعظم یا حکومت اس کو استعمال کر سکتی ہے، یعنی آپ کچھ چیزوں کو فلٹر آؤٹ کر کے استعمال کر سکتے ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ تو یہ ایسے 76 سالوں سے، سعید بھائی مجھ سے زیادہ آپ ہسٹری کو جانتے ہیں، 76 سالوں سے یہی ہوتا آ رہا ہے، نام بدلتے رہے ہیں، پہلے کسی اور چیز پہ پابندی تھی، پہلے اور اخبار پہ وہ پتہ ہے آپ کو ہوگا کہ خبر جو ہوتی نہیں تھی چھپ جاتا تھا کہ وہ خبر اوپر سے نکال لی جاتی تھی کہ یہ نہیں چھپنی۔ تو یہ چیزیں جو اب نہیں پابندی لگا سکیں گے آپ کو۔ اب ڈیجیٹل دور ہے، اب آپ دنیا سے کٹ کے نہیں رہ سکتے، آپ گھروں میں واپس نہیں جا سکتے۔ خدا کے لیے کوئی سمجھ کریں، سارے سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں، ان کے ساتھ مل کر کوئی ایک لائے عمل اپنائیں، اور اس کی جو خلاف ورزی کرے اس پہ پابندی لگائیں۔ دوسری بات آپ نے کس کی تھی؟ یہ میں نے دوسری بات آپ سے کی تھی غالباً، یہ وزراء، یہ مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں جو خود کہتے ہیں جی کہ ہمارا بڑا مینڈیٹ ماشاءاللہ چوری ہو گیا ہے، اور یعنی خود معترض بھی ہیں اور حکومت کی مذہبی میں بھی ہیں۔ اس ملک میں غالباً 76 سالوں میں یہ واحد الیکشن ہے کہ جس پر سارے متفق ہیں کہ یہ جھرلو زدہ ہے اور دھاندلی زدہ ہے، یعنی جیتنے والے بھی متفق ہیں اور ہارنے والے بھی متفق ہیں۔ اور اس بار اس الیکشن میں بات یہ نہیں ہوئی کہ جو جیتنے والی پارٹی، حکومت پہلے تو یہ تھا حکومتی پارٹی کہتی تھی نہیں شفاف ہوئے ہیں، باقی سارے کہتے تھے، اس مرتبہ حکومتی پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ نہیں دھاندلی ہوئی ہے۔ جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ 90 کروڑ میں سیٹیں بیچی گئیں شیخو پورہ کی۔ ڈاکٹر نثار چیمہ مسلم لیگی کے جو امیدوار تھے وہ کہہ رہے ہیں مجھے بھی آفر کی گئی تھی کہ فارم 47 پہ میں تمہیں جتوا دیتے ہیں، نہیں۔ محمود خان کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی آفر ہوئی تھی فارم 47 پہ جتوا دیتے ہیں۔ لشکری رئیسانی کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی سیٹ دینے کی کوشش ہوئی تھی۔
اور مصطفیٰ نواز کھوکھر کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو ہار گیا ہوں لیکن جو جیتا ہے وہ بھی ہارا ہوا ہے، اور حافظ نعیم کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان یہ سیٹ میں جو جیتی ہے یہ میری نہیں ہے، کوئی اور جیتا ہے۔ تو یہ پہلا الیکشن ہے کہ جس پہ آپ کو مبارک قوم کو دینی چاہیے اور پورے ملک کو دینی چاہیے، کہ جس پہ سارے متفق ہیں کہ یہ دھاندلی زدہ ہے۔ پہلے متفق ہی نہیں ہوتے تھے، پہلے کنفیوژن پھیلاتے رہتے، اب سب متفق ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر یقین کریں جو باتیں سنی جا رہی ہیں مبینہ طور پر، وہ مبینہ کے اس لیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ غالباً آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے اور وہاں مریم نواز صاحب کی جو آزادی صحافت اور آزادی اظہار رائے والی حکومت ہے، جس نے ایک ہتک عزت قانون بھی بنایا ہے، تو میں اس لیے مبینہ طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے کے سارے یقین کریں جب ان کی باتیں آف دا ریکارڈ سنتے ہیں تو حیرانی ہوتی ہے کہ کوئی جماعت یعنی یونان کی ایک جماعت جو 17 سیٹیں یا 21 سیٹیں یا میکسیمم 30 سیٹیں جیت لے یونان کی جماعت، اور وہ یونان پر حکومت بھی کر رہی ہو اور وہ کانفیڈنس سے یونانی قوم کو بھاشن بھی دے رہی ہو اور نئے نئے کپڑے پہن کر وہ ہمیں ہمارا طریقہ کار ہمیں اخلاقیات کے بھاشن دے رہی ہو، تو پھر یونان پہ ترس ہی آتا ہے۔ ٹھیک، اچھا اب میں ایک اور بہت ہی جو برننگ ایشو ہے، یہ مجھے یاد ہے تقریباً 2012 میں پہلی دفعہ میں نے آئی پی پیس پہ پروگرام کیا تھا بھٹی صاحب، اور تب جو میں جس چینل میں تھا اس کے جو باس تھے ٹاپ، انہوں نے آ کے مجھے بڑا کہا کہ جی یہ کیا ہے آئیڈیا، روٹن آئیڈیاز ہیں۔ آج یہ حالت ہے کہ جناب گوہر اعجاز صاحب جو خود ایک ایپٹما کے چیئرمین رہے ہیں، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے چند دن پہلے رانا کاشف صاحب جو ہیں اس کے، یہ ہر آدمی رو رہا ہے، پیٹ رہا ہے۔ کیا یہ چلے فارم 47 کو گولی مارے ہیں، 1993 سے کیا ہم یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ یہ معاہدے کس نے کیے تھے، ان کو باہر نکالو، اور اس کے بعد ہمیں بتاؤ کہ یہاں تقریباً 200 بلین ڈالر کا گھپلا ہوا، کیونکہ 45 بلین ڈالر تو ورلڈ بینک مانتا ہے، which is a gross understatement۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بحران کب تک عوام برداشت کریں گے، یہ بوجھ بجلی کا، اور اس کا کوئی ان کے پاس حل آپ کو نظر آتا ہے بھٹی صاحب؟ پہلی بات تو یہ کہ سعید بھائی، میں نے اور آپ نے بھی اس پہ، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 2-3 پروگرام اس پہ کیے تھے، ایک ان دنوں بھی لوڈ شیڈنگ کی تھی خیر سے، اچھا، اور غالباً عمران خان حکومت تھی۔ اچھا، اب یہ ایشو یہ ہے بھائی جان کہ جو میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ ہماری 76 سالہ ملک کی تاریخ میں کچھ ایسے بلنڈرز ہوئے ہیں جنہوں نے اس ملک کا سوا ستیہ ناش کیا۔ اس میں ڈیفینیٹلی جو مارشل لا لگے، آئین ٹوٹا اور ملک ٹوٹا، اور اس کے علاوہ مینڈیٹ چوری ہوئے، یہ تو ہیں۔ لیکن ایک جو بھٹو صاحب نے نیشنلائزیشن کی، ایک وہ، اور دوسرا یہ جو آئی پی پیز کے ساتھ جنہوں نے ایگریمنٹ کیے، یہ جو قومی مجرم ہیں اور جو کسی بھی مہذب معاشرے میں ہوتا اگر ایسا، یا رول آف لا والے معاشرے میں جہاں اصول، منطق، اخلاقیات ہوتی، تو یقین کریں یہ نہیں، جنہوں نے یہ معاہدے کی ان کے خاندان منہ چھپاتے پھرتے، اور وہ سیاست کیا پتہ نہیں وہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہو جاتا۔ لیکن یہ سارے مجرم چہرے بدل کر ہمیں پھر یعنی ہمیں نظر آتے ہیں اقتدار میں، اور یہ سارے قومی مجرم ہمیں بتاتے ہیں کہ بس فکر نہ کرو، انج ہو جائے گا تو انج ہو جائے گا۔ آپ مجھے بتائیں، آپ جانتے ہیں سادہ الفاظ میں کہ جس شرمناک جو معاہدے ہوئے ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ اس کے فرنٹ پہ غیر ملکی ہیں، بیک پہ سارے اپنے ملکی ہیں۔ عمران خان دور میں جو نجی بجلی گھر ڈاکوں پر جو ایک رپورٹ پبلک ہوئی تھی، شوگر ڈاکوں پر جو رپورٹ پبلک ہوئی تھی، یا آٹا گندم ڈاکوں پر جو رپورٹ پبلک ہوئی تھی، ان تینوں کے جو 80% لوگ تھے ان کے پیچھے وہ ایک تھے، یعنی کوئی اس کو اگر 100 خاندان بھی نہیں، 50 خاندان تھے جو ٹوٹل تھے۔ اب اس میں فرنٹ پہ غیر ملکی ہیں، بیک پہ یہ خود ہیں، اور انہوں نے ظالموں نے یہ ایسے کیے معاہدے کے، یعنی 10 میگا واٹ اگر ایک نجی بجلی گھر کا ہے تو ادائیگی ڈالروں میں ہوگی، ہم 10 خریدیں گے تو پھر بھی مکمل ادائیگی، 10 نہیں خریدیں گے تو پھر بھی مکمل ادائیگی، بند پڑا ہوگا تو پھر بھی مکمل ادائیگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ایندھن اور ان کو سارا، اور جو ابھی آپ کے یہ جو سائیوال والا جو کوئلے والا جو سکینڈل سامنے آیا تو پھر لگ پتے جائیں گے۔ اب اس کا حل یہ ہے، ایک حل ہے، وہ عمران خان نے کوشش کی لیکن ایک ہمالیہ سے اونچا اور سمندروں سے گہرا دوست آ گیا سامنے، اور کیونکہ فرنٹ پہ ان کو رکھا ہوا تھا اور ایک دو اور اندر کے مافیاز اتنے اکٹھے ہوئے کہ وہ جو تھن میجارٹی پہ عمران خان تھی وہ کس فرنٹ پہ لڑتا، تو وہ خیر وہ نہ ہوا۔ ایک ہے کہ معاہدے نئے سرے سے کیے جائیں،
दूसरा है कि इन मुआहदों से जान छुड़ाई जाए और सोलर पर मुंतकिल किया जाए। तीसरा है कि सस्ते ज़राए ढूंढे जाएं बिजली के। यकीन करें हमारे यहाँ लोग कहते हैं, और मैं पहले नहीं मानता था, मानता हूँ कि इनकलाब उनकलाब इत्थे नहीं आना, ये वो कौम नहीं जिहड़ी इनकलाब ले आएगी। लेकिन यकीन करें ये जो बिजली है और ये जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, ये गुर्बत है, ये लावा पक रहा है। और जब टीवी पे कोई बैठता है, मैं इतनी बड़ी बड़ी बद्दुआएं और इतने बड़े बड़े नाज़ेबा अल्फाज सुनता हूँ जब टीवी पे कोई बैठ के भाषण देता है इन चीज़ों पे। तो जो लोग आगे टीवी मेरे साथ बैठ रहते हैं, मैं उनके हैरान हो जाता हूँ उनके मुंह देख के कि ये क्या बातें कर रहे हैं। तो ये हकीकत से आरी लोग हैं। और इन सारों को चूंकि इन मसाइल का कोई फिक्र ही नहीं है, अगले 100 साल भी जरदारी साहब एंड फैमिली का बिजली का मसला नहीं होगा, क्योंकि उनके पास अल्लाह ने इतना उनको दे दिया है। बिलावल भुट्टो ने एक दिन काम नहीं किया और अरबपति है, उसको क्या जरूरत है बिजली की। और 5 बड़े आज़मों में जदादे हैं, जहाँ लोड शेडिंग नहीं होगी वहाँ ये चले जाएंगे। मरियम नवाज साहबा की सारी ज़िंदगी, बल्कि आगे जुनैद सफदर साहब आगे उनके बच्चे, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगियाँ दे, उनका भी कोई मसला नहीं है। बाकी ये 10% अशराफिया का भी कोई मसला नहीं है, ब्यूरोक्रेसी का भी कोई, उनको कौन सी बिजली उनके जो मुफ्त मिल रही है कम हुई है। बाकी ऊपर वज़रा का, और अभी बजट देख लें कि उनके तो जरदारी साहब के माली बाग की बजट डबल हो गया। जरदारी साहब का तो 85 मुलाजम है जो बाग ऐवान सदर की हिफाजत करते हैं। काफिला गाड़ियों के काफिले का बजट डबल हो गया। ऐवान सदर का, वज़ीर आज़म हाउस का, अरकान पार्लियामेंट का, ब्यूरोक्रेसी का, अफसरों का, सारों का काम चल रहा है। हम रुल रहे हैं और हमारी चीखें निकल रही हैं। और अभी इब्तदा है, अभी आगे देखिए होता है क्या। और मुश्किल तरीन वक्त आने वाला इस कौम पे। और यकीन करें, जो मैं एक आपसे, मैं शुरू में मुझे याद था, मैं आपके ज़रिए पहुँचाना चाहता हूँ। मैं यूएई से आया हूँ, ये मौजू से हटकर है, यूएई से आया हूँ इस मरतबा, बच्चों के साथ गया हुआ था अभी 2 दिन पहले। यकीन करें, जो 24 शहर हैं जो उन्होंने हम पे पाबंदी लगाई हुई है। और मैंने वहाँ पूछा उन लोगों से कि क्यों लगाई है, कहते हैं जी ये भीख मांगते हैं। अब मैं सोच रहा था कि उस शख्स, उस भले मानस पे पाबंदी लगी है यूएई में, जिसने माना हुआ है, पहला बंदा है जिसने माना हुआ है कि हाँ हम भिखारी हैं और हमारे पास कोई चॉइस नहीं। और दूसरी बात है, उन सारे कौमी मुजरमों पर पाबंदी लगनी चाहिए, उनके पासपोर्ट ब्लॉक होने चाहिए, जो खुद भी भिखारी थे असल में, जिन्होंने इस मुल्क को भिखारी बना दिया और जिन्होंने इस कौम को भिखारी बना दिया। कोई आटे बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम की लाइन में, कोई आटे की लाइन